غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات سنیں گے اور پھر ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اپنی نسبتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کر لو۔ جب کسی کی پیروی آپ کے ساتھ درست ہو گئی تو اس کی نسبت آپ کے ساتھ درست ہو گئی۔ تیرا محض یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں حضور کی پیروی کے بغیر تجھے نفع نہیں دے گا۔ جب تک تو حضور کی اقوال افعال میں تابع داری نہ کر لے، تم آخرت کے گھر میں ان کی محبت و صحبت میں رہو گے، جبکہ حضور کی پیروی کرو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں بھائی، سارے امتی بھرتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر خوش نصیب ہی عمل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو خوش نصیب ہی اپناتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک نے یہ فرما کر قرآن پاک کی ایک آیت بھی تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ تو حقیقی طور پر عاشق رسول وہ ہے غوث پاک کے اس ارشاد کے مطابق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں، لین دین میں، کام میں، کاروبار میں، گفتگو میں، معاملات میں، ہر معاملے میں غوث پاک کا دوسرا ارشاد فرمایا، جس نے نبی پاک کی پیروی نہ کی، شریعت کو ایک ہاتھ میں، قرآن کریم کو دوسری ہاتھ میں نہ لیا، وہ خدا تک نہیں پہنچا، وہ ہلاک ہوا، گمراہ ہوا، اور دوسروں کو بھی ہلاک و گمراہ کرے گا۔ قرآن سنت دونوں حق تعالیٰ کی طرف دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف دلیل، اور سنت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دلیل ہے۔ تو غوث پاک کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کی پیروی کے لیے کیا ہے؟ شریعت، قرآن، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہمارے انداز کیا ہیں زندگی کے؟ رسم و رواج کے مطابق۔ اور بعض برادریوں میں، خاندانوں میں رسم و رواج کی اتنی پابندی ہے کہ جیسے کوئی شریعت سے بڑھ کر چیز ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں، سب سے بڑھ کر تو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد ہمیں فرما رہے ہیں، ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں۔ شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل کرے، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے، تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں کسی ایک سے خالی نہ ہو، اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے، بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے، اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کاہلی کے عادی مت بن، یہ تجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، بری عادات کو چھوڑ دے۔ اب غور کریں، میں بھی آپ بھی، مجھ میں کون کون سی بری عادتیں ہیں؟ غور کریں، جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں، کہیں چغلی کی عادت تو نہیں ہے، تو غور کریں نیکی کے کس کس کام میں میری سستی ہے۔ ہمارے غوث پاک 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، تو اپنے رب کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جا، آنے والی کل کو گزری ہوئی کل کے پاس اس کے پہلو پر چھوڑ دے۔ کیا خبر ہے کل کا دن تجھے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو۔ اے امیر، اے مالدار، تو اپنی مالداری کی وجہ سے خدا سے غافل نہ ہو، کیا خبر کل تو فقیر ہو جائے۔ تو کسی شے کے ساتھ مت رہے
بلکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کے ساتھ جس کا کوئی نظیر و مشابہ نہیں ہے قرار پکڑ، اس کے غیر سے کسی قسم کی راحت نہ چاہ۔ دیکھیے 3 دن ہیں، ایک گزر گیا، ایک آئے گا، ایک میں ہم جی رہے ہیں۔ گزرنے والا گزر گیا، آنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب کتنا دن باقی بچا؟ ایک۔ تو کیا زندگی ہے؟ ایک دن۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے غنیمت جانو، ان قریب بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو غنیمت سمجھو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت سمجھو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہے۔ تو غوث پاک ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں سچی توبہ کر۔